बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। जैसे जैसे अफगान पीस प्रोसेस का अमल आगे बढ़ रहा है और ख़्याल था कि अब वो वक्त आ गया है कि जब अफगान पीस प्रोसेस का मामला पाए तकमील पे पहुंचेगा, लगता ऐसा है कि मसले हल होने की बजाय मज़ीद बिगाड़ का शिकार हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तशवीश खुद पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है कि अफगान पीस प्रोसेस जो है, जिसको आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें क्यों जानबूझ के रुकावटें पैदा की जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के हवाले से भी एक बड़ा सीरियस सवाल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उठाया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि अमरीकी फ़ौजियों के इनखला से कबल अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में तमाम फरीकैन में एक सियासी तस्फिया ज़रूर होना चाहिए। और वो कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान का जो रेजोल्यूशन है वो एक पीस प्रोसेस है, डायलॉग है, बातचीत है और सियासी मुशावरत के साथ एक मुत्तफ़िका लाए अमल है। वो जंग को, अफ़गानिस्तान के मसले का हल नहीं समझते, कशीदगी को, टकराव को, दहशतगर्दी को, वायलेंस को। उनके ख्याल से इससे अफ़गानिस्तान का पीस का जो प्रोसेस है वो और दूर चला जाएगा। तो इमरान खान ने अमरीकी क़यादत पर ज़ोर दिया है कि वो इनखला से कबल एक सियासी तस्फिया मुकम्मल करे और अगर वो सियासी तस्फिया हल किए बगैर आगे बढ़ेंगे तो उससे अफ़गानिस्तान में नई खूनरेज़ी होगी। आपको याद है कि अमरीका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन भी ये कह चुकी थी कि अमरीका अब अफ़गानिस्तान के तनाज़ुर में माजी की वो गलती नहीं दोहराएगा जो उसने वहाँ से निकलते वक्त की थी। और अब जब भी कोई बात आगे बढ़ रही है तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि हर सूरत में जो है तस्फिया तलब मसला हल होना चाहिए और एक रेजोल्यूशन आना चाहिए जो सारे फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल। इमरान खान ने एक कदम आगे बढ़कर ये भी कहा है कि अगर अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान को फतह करना चाहते हैं और यकतरफा तौर पे फतह करके अपने झंडे गाड़ना चाहते हैं तो उससे भी मसला हल नहीं होगा, बल्कि उससे एक नया बहरान पैदा होगा और वो बहरान जो है शिद्दत पसंदी समेत वायलेंस को और तशद्दुद को प्रमोट करेगा। यानी उनके बकौल अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बननी चाहिए जो सारे फरीकैन पर मुश्तमिल हो और वो मामलात को आगे लेकर बढ़े। लेकिन लगता यह है कि उसमें जहां अफ़गान तालिबान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वहां अफ़गान हुकूमत भी मसाइल को पैदा करने का सबब बन रही है। और एक जो अमेरिका के एक बड़ी दिलचस्प बात ही है कि एक ऐसे मौके पे जिस वक्त पाकिस्तान एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पे अफ़गान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो नई अमेरिकी क़यादत यानी बाइडन जो अमेरिकन सदर है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ या पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ बराह रास्त बातचीत करने से गुरेज कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जिस वक्त वो चाहेंगे हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात की इब्तिदा तो यकीनी तौर पे अमेरिका और उनके सदर को करनी है। उस पर एक बड़ी दिलचस्प बात जो है, रिपब्लिकन के सेनेटर हैं ग्राहिम, उन्होंने एक बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर अमेरिकी सदर बाइडन ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के तनाजुर में, उसके बाद की सूरत हाल के हवाले से और अफ़गान पीस प्रोसेस पर बराह रास्त इमरान खान से गुफ्तगू ना की तो इसके बड़े संगीन नताइज बरामद होंगे और ये गलती जो है इराक़ की जो गलती है उसको दोहराने की कोशिश की जाएगी। और उसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजों को निकालना और दूसरा यह कि वहाँ पर पाकिस्तान से रब्ता ना करने की पॉलिसी को इख्तियार करना जाहिर करता है कि अमेरिका ख़ुद भी मसले को हल करने की बजाय बिगाड़ रहा है। और उस पर साबिक अफ़गान सदर हामिद करज़ई ने कहा है कि अमेरिका की नाकामी ये है कि वो इस पूरे स्टे के दौरान यानी इस पूरे प्रोसेस के दरमियान जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में रहा उस सवाए नाकामी के कुछ नहीं हासिल कर सका। और आज जिस वक्त वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है
تو ناکامی اس کا منہ چڑھا رہی ہے، یعنی معاملات حل ہونے کی بجائے معاملات بگڑ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے خاص طور پہ بہت سے امریکی سیاسی پنڈت اور بڑے بڑے اخوان امور سے جڑے تھنک ٹینک بائیڈن کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان سے معاملات خراب کرنے کی بجائے پاکستانی قیادت سے براہ راست بات چیت کر کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے بقول اگر افغانستان کا پیس پروسیس یا وہاں کا اسٹیبلٹی آگے بڑھنی ہے تو یہ پاکستان کی حمایت کے بغیر یا پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور پاکستان کا سیریس کنسرن یہ ہے کہ پاکستان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اس بار اگر افغان پیس پروسیس کی سیاسی میز اپنا نتیجہ نہ دے سکی تو اس کا سب سے بڑا نقصان جہاں افغانستان کو ہوگا وہاں پاکستان کو بھی ہوگا۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ مکمل طور پہ کیوں نہیں کھڑا نظر آتا۔ وجہ ہمارا مسئلہ افغان طالبان نہیں ہے، ہم ایک افغانستان کے پیس پروسیس کی بات کر رہے ہیں، اور اس میں بار بار یہ باور کروا رہے ہیں کہ سارے فریق باہمی مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں اور ایک ایسا نظام وضع کر لیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور سب کے مفادات کو تقویت دیتا ہو، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف افغانستان میں امن آئے، نہ صرف پاکستان میں امن آئے، بلکہ اس کی بنیاد پہ ریجنل سٹیبلٹی کا جو پرسپیکٹیو ہے، جو اکنامک پرسپیکٹیو ہے، وہ ڈیولپ ہو۔ اگر ہم نے جانا ہے، اور کیونکہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے کنسرن زیادہ ہیں، اس لیے پاکستان چاہے گا کہ اس ریجن کے اندر اسٹیبلٹی آئے، اور جنرل باجوہ کے بقول ہمیں ماضی کو دیکھنے کی بجائے آگے کی طرف یعنی وے فارورڈ تلاش کرنا ہے جو اکنامک سٹیبلٹی کو انشور کر سکے۔ اس لیے جو وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ کو انتباہ کیا ہے کہ ایک تو سیاسی تصفیہ کیے بغیر، اور دوسرا پاکستان کے ساتھ بات چیت کیے بغیر، اور تیسرا یہ کہ افغان حکومت جو ہے اگر اس نے اپنے رویے کو نہ چھوڑا جو پاکستان دشمنی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ افغان حکومت پاکستان پہ دباؤ ڈال رہی ہے؟ افغان حکومت کا خیال یہ ہے کہ طالبان کو جو طاقت مل رہی ہے اس کی وجہ پاکستان ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ پاکستان پہ دباؤ ڈال کر مقصد یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، افغان حکومت کرنا چاہتی ہے کہ ہم پاکستان کو اس بات پہ باور کروائیں کہ وہ ہمارے مفادات کا خیال بھی رکھے، یعنی افغان حکومت کے جو مفادات ہیں اس کی پروٹیکشن بھی، یعنی اس کے انٹرسٹ کو بھی واچ کرے پاکستان۔ ایک طرف طالبان کے انٹرسٹ، ایک طرف افغان حکومت کے انٹرسٹ، ایک طرف امریکہ کے انٹرسٹ، اور اس میں پاکستان کو اپنے انٹرسٹ کو بھی آبزرو کرنا ہے، کیونکہ پاکستان بڑی مشکل سے اس وار اینڈ ٹیررزم سے باہر نکلا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہے، اور اس وجہ سے جو دہشت گرد وہاں سے آ کے پاکستان کے اندر کارروائی کرتے تھے، اس سے ہم نے پچھلے چند برسوں میں وار اینڈ ٹیررزم میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ نمایاں کامیابی حاصل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کافی حد تک پیسفل پاکستان کی صورت میں ہے۔ اب دہشت گردی اور انتہا پسندی کی شدت وہ نہیں ہے جو چند برسوں پہلے پاکستان میں دیکھی گئی تھی۔ یہاں کالعدم تنظیمیں ہوں، یہاں دہشت گرد تنظیمیں ہوں، وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی باتیں ہوں، وہ ماضی کا قصہ ہے۔ اس لیے پاکستان نے جو اچیو کیا ہے اپنے ملک کے انٹرنل پیس کے کانٹیکس میں، پاکستان کبھی نہیں چاہے گا کہ حالیہ ان واقعات کو بنیاد بنا کر افغانستان میں کوئی ایسا کھیل کھیلا جائے، یا کوئی ایسی اسٹریٹجی اپنائی جائے، یا کوئی ایسی حکمت عملی اختیار کی جائے جس کا عملی نتیجہ دوبارہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کرنا، فروغ دینے کا سبب بنے گا۔ کیونکہ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے امریکہ کو براہ راست فوجی اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا بھی ایک رد عمل امریکی میڈیا میں نظر آتا ہے، اور CIA یہ کہتی ہے کہ پاکستانی سیاسی قیادت اور عسکری قیادت اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی صورت میں امریکہ کو ہم سے ناراض ہونے کی بجائے پاکستان کی پوزیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، پاکستان کے کنسرنز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کیوں نہیں دینا چاہتا، کیونکہ پاکستان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے دوبارہ اس لڑائی کے اندر کودے اور اپنے آپ کو استعمال کیا اور ہم نے امریکہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اڈے ان کو دے دیے، تو پھر جتنے دہشت گرد ہیں، جتنے انتہا پسند عناصر ہیں، اور جتنے اینٹی امریکہ سینٹیمنٹس ہیں، وہ پھر پاکستانی قیادت، پاکستان کے اندر اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو
اور عسکری قیادت کو فیس کرنے پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا ہے، جذباتیت کی بجائے عقل و دانش کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو افغان پیس پروسیس کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ کو، افغانستان کو، افغان طالبان کو اور دیگر طاقتوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ قوتیں جو افغان پیس پروسیس کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں، ان کے خلاف ہمیں مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسی حکمت عملی سے گریز کیا جائے جو افغانستان کو دوبارہ ایک ایسے میدان جنگ کا نقشہ بنا دے جس کا امپیکٹ پورے ریجن کے اندر ایک نئے وائلنس کی شکل میں سامنے آئے۔